ویلکم بیک جی علامہ تقی بات جائیے صاحب، کوئی خلافت کا بھی بتائیں کہ خلافت کے دعوے دار تو سب ہیں، ہر کوئی چاہتا ہے کہ اسلام میں بھی اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں بھی اسلام کا نفاذ ہو، خلافت کا طرز ہو، لیکن جو خلافت جنہوں نے برباد کی ساتھ تو پھر ہم انہی کا دیتے ہیں۔ عمر جو سب بات بڑی لمبی ہے لیکن میں مختصر کرنے کی کوشش کروں گا۔ واقعہ کربلا جب ہوا تھا اس وقت یہی تھا کہ جو خلافت الہیہ تھی، خلافت محمدیہ تھی، اس کو برباد کیا جا رہا تھا۔ تو اسلام میں یا خلافت جس کا ہم آج ڈھونڈ رہے ہیں کہ اسلامی خلافت ہے، وہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر ہے، اور فرامین مصطفیٰ کے مطابق یہ ہے کہ مولا کائنات حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ نے جو فرمایا، اپنے صحابہ کبار رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بارے میں جو فرمایا، اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام جو واقعہ کربلا کی شکل میں کھل کے سامنے آ گئے، اس وقت صرف امام حسین ہی میدان کربلا میں نہیں آئے، بلکہ وہ وارث مصطفیٰ بن کے، وارث خلافت بن کے، وارث شریعت بن کے، یعنی ایک طرف یوں کہہ لیں آپ کے محمدی نظریہ وہ لے کے میدان میں آئے تھے۔ آج بھی پیاری بات ہے، سوشل میڈیا بھی چل رہی ہے کہ پوری دنیا جو برما کو نہیں بچا سکے اور اکیلا حسین علیہ السلام اسلام کو بچا، عالم اسلام کو بچا گئے۔ اور اس وقت آپ کا میدان میں آنا صرف اپنی ذات کے لیے نہیں، یعنی 6 ماہ کا بچہ ہے، 18 سال کا قریب جوان ہے، 13 سال کا بھتیجا ہے وہ بھی یتیم ہے، بچیاں ہیں، بچے ہیں، نوجوان ہیں، سب کو لے کے، اور میں اپنی ہم عزتیں قربان کر دیں کہ 70 سال کا بوڑھا ہے، 90 سال کا بوڑھا ہے، 100 سال کا بوڑھا ہے، کربلا کا ہر کردار یہ بتا رہا ہے، یہ بات آشکار کر رہا ہے کہ خلافت الہیہ، خلافت محمدیہ کا دعوے دار بن کے وہ میدان میں آیا۔ آج اگر ہم اصل خلافت چاہتے ہیں تو ہمیں حسینی افکار پہ عمل کرنا پڑے گا، ہمیں محمد مصطفیٰ کے فرامین پہ عمل کرنا پڑے گا۔ اور محمد مصطفیٰ کے فرامین کیا ہیں؟ امام علی مقام کے بارے میں ابھی مفتی صاحب جو بات کر رہے تھے، مجھے وہ بات کلک کر رہی تھی، ان کی بات کو تھوڑا سا آگے بڑھانا چاہتا ہوں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جب بات آتی ہے تو اس وقت جو یزید کو کہتا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا سوشل میڈیا پہ، بڑے پڑھے لکھے لوگ، بلکہ میں کیا کہوں گا ابو جہل کی اولاد ہیں وہ، جو آج امام حسین کے مقابلے میں آنے والے کو حضرت یزید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کتابیں آ رہی ہیں اور یہ ڈوب کے مرنے کا مقام ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ نظریہ آج بھی چل رہا ہے، ٹریول کر رہا ہے حسینی نظریے کے مقابلے میں۔ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 قومی نظریہ برباد کر دیا ہے علماء کرام نے، ہمارے سیاستدانوں نے، یہی کام اس کے ساتھ بھی ہو گیا۔ یزید کو جنتی کہا جا رہا ہے، جنت کے وارثوں کو جو قتل کروا رہے، شہید کروا، وہ بھی جنتی۔ آگے بڑھتا ہے جی محمد اعزاز صاحب، تھوڑے سے بتائیں کہ ہمارا مسلمانوں کے نجات کا ذریعہ کیا ہے؟ پوری دنیا میں مسلمان اتنے بدنام ہیں اور برے حال میں گزر رہے ہیں، ان کو ایک ظلم و تشدد کی بارشیں ہو رہی ہیں، تبدیل برسائے جا رہے ہیں، ان کی آنکھوں کی بنائی جا رہی ہے، اور 60 کے قریب مسلمان کے ممالک ہیں، پھر بھی ہم جو ہے ذلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اعمالکم امالکم، جس طرح تمہارے اعمال ہوں گے اس طرح کہ تم پر عمال اور حاکم مسلط کیے جائیں گے۔ یہ اصلاح دراصل جو شروع ہوگی یہ فرد سے ہوگی۔ اب آپ کسی حاکم وقت کو، ملک کے کسی سربراہ کو عدالت کے زور پر باہر کرتے ہیں، وہ عوام کے بیچوں بیچ کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ مجھے عوام کی اکثریت نے منتخب کیا تھا، عوام میرے ساتھ ہے، تو آپ کس وجہ سے مجھے نکال رہے ہیں؟ مطلب یہ ہوا کہ ہم چاہتے ہی نہیں کہ تبدیلی آئے، عوام اکثریت چاہتی ہی نہیں کہ تبدیلی آئے۔ خلافت عثمانیہ ختم کرنے والوں کو کیا مسلمانوں سے گماشتے نہیں ملے تھے؟ خلافت عثمانیہ ختم کرنے والوں کو کیا زر خرید نہیں ملے تھے؟ یہودیوں نے مسلمان گورنرز کو خرید کے خلافت عثمانیہ کے خلاف نہیں استعمال کیا تھا؟ تو آج ان جیسے گماشتوں، ان جیسے زر خریدوں اور ایمان اور ملک کو بیچنے والوں کی اکثریت ہوئی ہے، کوئی کم تو نہیں ہوئے۔ تو اگر ہم ان کو اپنے سروں پر مسلط کریں اور یہ ہمارا آگے جا کے سودا کریں تو ہمیں پھر اپنے آپ سے گلہ کرنا چاہیے، ان سے گلہ بالکل ٹھیک ہے کہ جو گئے گزرے دور عثمانیہ کی جو خلافت تھی اس میں بھی اگر مسلمانوں کو ظلم ہوتا تھا تو ایک آواز آتی تھی تو پورے لوگ لبیک کہہ دیتے تھے، تو کافر ڈرتے تھے، لیکن وہ صورتحال ختم ہو گئی۔ اب ہماری وہ صورتحال نہیں ہے نا، کافر کس سے ڈرے؟ سلطان ٹیپو کو تو ہم نے خود جو ہے نا اپنے جو ہے نا غداری کا نشانہ بنا کے غیروں کے حوالے کر دیا اور غیروں کے قدموں میں کر دیا جائے کہ ذبح کر دیا جائے، تو ہم کس چیز کا رونا روتے ہیں کہ بھئی ہم پر یہ ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا؟ یہ ایک دفعہ ایک آواز لگے، متحد آواز، قوت والی آواز، توانا اور طاقت والی آواز، تو
تو غیر مسلم کا تو جو ہے نا کوئی کام ہی نہیں بنتا کہ مسلمانوں کو جو ہے نا آنکھ اٹھا کے دیکھ جائے. یہ اس وقت باطل طاقتور نہیں ہے, اس کے مقابلے میں آنے والا مسلمان اس نے اپنی کمزوری, اپنے ضعف اور اپنے ایمان کی بالکل آخری سطح سے جو ہے نا جو اس کا مقابلہ کر رہا ہے, اس وجہ سے وہ ہم پر مسلط ہے. ورنہ ان جو ہے نا باطل کان زہوقا, اللہ پاک نے تو باطل کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے. جاء الحق وزهق الباطل, حق آئے گا نہیں تو باطل کیسے جائے گا؟ حق کو ہم سامنے رکھیں گے, باطل خود دم دبا کر بھاگ جائے گا. مفتی صاحب ایک اور بات ہے, جب حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان تھا کہ پچھلی امتوں کے لوگ جو تھے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے, وہ جو تھے سیاست کرتے تھے, اور ہم نے اپنے یہاں پہ سیاست کو گالی بنا دیا. ہم سمجھتے ہیں وہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علماء کرام جو ہے وہ ہم اس دور کے جو سیاستدان ہوں گے, تو ہم نے سیاست کو گالی بنا دیا, سیاست سے دور بھی بھاگتے ہیں. ہم کیوں نہیں ان سیٹوں پہ قبضہ کرتے, کیوں نہیں ہم ملک کے حالات جو ہے اسلام کے مطابق گزارنے کی کوشش کرتے؟ جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو, جدا ہو دی سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی. حضرت سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہی نظریہ دیا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر بیٹھے رہتے خانقاہ میں, آپ کا تو نظام چل رہا تھا, لیکن آپ نے خانقاہ سے نکل کر رسم شبیلی کو ادا کیا. چلے کاٹنے کا اور یہ مسجدوں میں بیٹھ کے عمل کرنے کا نہیں ہے. یہ بسرا لکھ دیا کس شوخ نے محراب مسجد پہ کہ ناداں گر گئے سجدوں میں جب وقت قیام آیا, کہ قیام کے وقت قیام کیا جائے گا, سجدوں کے وقت سجدہ کیا جائے گا. سیدنا امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امت کو درس یہ دیا کہ جب تک میرا کام تھا وہاں بیٹھنے کا, میں نے وہ کیا, اور جب نکلنے کا وقت آیا ہے تو میں اس شہر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں جہاں لوگ آنے کی تمنائیں کرتے ہیں, لوگ آرزویں کرتے ہیں کہ ان کو موقع نہیں ملتا. 70,000 فرشتے صبح 70 شام, جو ایک بار آ گیا پھر نہیں آئے گا, اور گناہ گار بار بار جا رہے ہیں. اور وہاں سے وہ نکلے اور نکل کر بتایا یہ کہ حتیٰ کہ تمہیں اللہ کے حرم سے بھی نکلنا پڑے, حق کی بلندی کے لیے تم نے نکلنا ہے, اللہ کے کلموں کو بلند کرنا ہے. اور آج اگر ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے اندر حسینیت کو زندہ کرنا ہے, صرف زبانی نہیں, اپنے کردار کو حسینی کردار بنانا ہے. سمندر کی گہرائیوں پہ, زمین کے اوپر اور زمین کے اندر اور آسمانوں تک, جہاں تک انسان کی پہنچ ہے, وہاں پہ اگر نعرہ گونجنا ہے تو وہ حسینیت کا نعرہ گونجنا ہے. علامہ صاحب ایک اور چیز ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے سیاستدان بس چپ کر کے دشمنوں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں, اور ایک جو کلمہ حضرت امام حسین علیہ السلام کے کلمہ جھنڈے پہ لکھا ہوتا وہ اس پہ کیوں نہیں عمل کرتے کہ جب یہ جسم بنا ہی ہے مرنے کے لیے تو پھر کیوں نہ اللہ کی راہ میں افضل اور بہتر موت ملے, جو شہادت ملے, تو اس سے کیوں ہم گھبراتے ہیں, کیوں ڈرتے ہیں, کیوں ہمارے قرآن جو ہیں دشمنوں کے آگے لیٹے ہوئے ہیں؟ یہاں پہ پھر وہی بات آتی ہے کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے کربلا میں آ کے جو درس دیا, جو پیغام دیا, اگر اس پیغام کو ہم پلے باندھ لیں. امام علی مقام نے ایک موقع پہ جب خطبہ ارشاد فرمایا شہادت سے پہلے, چہرہ پر نور تھا, آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ جو آپ کے والد محترم ہیں ان کا ایک فرمان بتایا کہ میرے بابا علی کا فرمان ہے کہ وہ کہتے کیوں ہو جو کرتے نہیں ہو, یعنی جو کہو وہ کرو, جو کرو وہ کہو. آج اگر کرنے اور کہنے کے درمیان میں ہمیں تو اسے ہپوکریسی یا ہم منافقت کہیں گے, وہ منافقت ہمارے سامنے مد نظر ہے. اگر شہادت مطلب آپ دیکھیں کربلا کا جو واقعہ ہوا اس وقت کتنے لوگ تھے یزید کی فوج کے مقابلے میں, 72, میکسیمم زیادہ سے زیادہ 350, اور ادھر ہزاروں سے لے کے لاکھوں تک کی فوج موجود تھی. اور اسلام میں ایسا واقعہ کربلا والا جس میں 6 ماہ کے بچے سے لے کے 18 سال کے قریب جوان تک اور 100 سال تک کا جو بوڑھا ہے, ہر کردار قابل رشک ہے, وہ شہادت کے لیے تیار ہیں, اور ہر کوئی مرنے پہ شہادت پہ اپنے آپ کو آمادہ کر رہا ہے. عاشور کی رات جو واقعہ ہوا, میں 1 منٹ کے اندر وہ بتاؤں کہ زہیر بن کین, حبیب ابن مظاہر, مسلم بن اوسجا, یہ معتبر اور جو بزرگ ترین صحابی ہیں امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جو کربلا میں آئے, اور ان کے جو کمریں تھیں جھکی ہوئی تھیں, ضعیف لگ رہے تھے. امام نے جب وہ چراغ گل کیا, کہا کہ جس نے جانا چلا جائے, میں نے تو شہید ہونا ہے, لیکن کوئی نہیں گیا. اس وقت بوڑھے کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے امام دیکھ ہم بوڑھے نہیں, ہم جوان ہیں, ہم تیرے سے شہید ہوں گے. تو یہ شہادت اگر منزل سمجھ لی جائے آج بھی تو ہم فتح سے ہم کنارے ہو سکتے ہیں. محمد رضا صاحب سے آخری میں امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے کیا پیغام ہے؟ امت مسلمہ کو اکٹھا کرنے کے لیے کسی نیا پیغام دینے کی ضرورت نہیں ہے. امت مسلمہ کی وحدت کا واحد حل اسلام کی وحدت ہے. اسلام نے جو ایک کتاب دی ہے, ایک نبی دیا ہے, اور پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مشہورہ, سنت متواترہ دی ہے. امت اس کے اوپر آ جائے,
خود بخود یہ ساری کے سارے تضادات، یہ منافقتیں اور یہ ایک دوسرے کے خلاف اٹھنا خود بخود ختم ہو جائے گا۔ وہی وحدت ہے جو اسلام نے ہمیں دی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اعزاز صاحب آپ کا، علامہ صاحب کا، مفتی صاحب کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں لے گا۔ ناظرین، آج کے پروگرام جو گفتگو کی گئی تھی کربلا کے تھی، حقیقی پس منظر بھی پیش کیا، اور خلافت جو ہماری گم ہو گئی ہے اور ہر ایک کی تمنا ہے، دل ٹھاٹھیں مارتا ہے کہ خلافت دوبارہ آنی چاہیے، اسلام کا نفاذ ہونا چاہیے، اس کے لیے ہر ایک کو اس کی دل میں طرف ہونی چاہیے، کوششیں کرنی چاہیے، پوری دنیا میں مسلمان غلبہ پائیں اور کافروں کو جو ان کا غلبہ ہوا ہے مسلمانوں پہ اس کو نست و نابود کریں، اور جہاں جہاں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ برما ہو، فلسطین ہو، کشمیر ہو، پوری دنیا میں مسلمان اپنے حق کے لیے اٹھیں، اپنے حق کے لیے کوششیں کریں، جہاد کریں، اور اس کے لیے ناظرین ایک ہی بات کا جو میں ایک ہی نعرہ ہے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین علیہ السلام۔ ہمیں پروگرام سے اجازت دیجیے، پھر آپ سے ملاقات ہوگی، اللہ حافظ۔